ہیں یہاں حاضری کی قید نہیں بلکہ یہاں حضوری پر فیصلے ہوا کرتے ہیں. وجود کہیں بھی ہو، جسم کہیں بھی ہو، جن کے دل و روح حضوری بارگاہ میں رہتے ہیں پھر وہی مقام و مرتبے کو پہنچتے ہیں. تاجدار عقلی میں محبت رہتی دنیا تک عشق کا استعارہ بن جانے والے امام العاشقین عمر کا زیادہ تر حصہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں ہی گزارنے والے امام الخادمین ماں کی خدمت کی دستار باندھے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سجائے یمن کے ایک گاؤں قرن میں ایک کوچے میں بسنے والے درویش، عشق و مستی کی سلطنت کے بادشاہ، فقر کے شہنشاہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کعبہ محبت کا طواف کرنے والوں کا ناظرین جب بھی ذکر چھڑے گا تو حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی ہمیشہ سر فہرست رہے گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نادیدہ جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں میں سے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان برگزیدہ وارفتگان محبت میں ہوتا ہے کہ جن کی تخلیق ہی عشق و محبت کے خمیر سے ہوئی تھی. یوں کہیے کہ عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی دراصل ان کی خمیر کے اندر مکمل طور پر رچا بسا ہوا تھا. ناظرین کرام، عشق صرف دیدار ہی سے پیدا نہیں ہوتا، بعض دفعہ محبوب کی باتیں سننے سے بھی آتش عشق بھڑکا کرتی ہے اور اس امت کو تو خاص یہ وصف عطا ہوا ہے، یہ ہم پر خاص کرم ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیکھے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، لہٰذا اگر دیکھ لیتے تو بات پتہ نہیں کہاں تک جاتی. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من میں بھی عشق کی آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے دنیا و مافیا سے آپ کو مکمل طور پہ بے نیاز کر دیا تھا اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین کہ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر امتی کے حالات کا علم ہے. اس وقت جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا ناظرین، اس تیقن کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میرے سرکار سن رہے ہیں اور آپ اس تیقن کے ساتھ سنیے گا کہ سرکار آپ پر بھی نظر کیے ہوئے ہیں، تو ہر امتی کے حالات کا علم ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہو کسی بھی حال میں ہو، کہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق جانباز نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پر انوار کے بغیر ہی دولت ایمان اور عظمت اسلام حاصل کر لی. خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مستجاب الدعوات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرانے کی تلقین فرمائی. نیز ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو قسم اٹھا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرما دیا کرتا ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اون کے کمبل میں لپٹا ہوا دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے. جس طرح ناظرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عاشق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اسی طرح دوسری طرف دیوانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوائف سے، جمال و واقعات سے مکمل طور پر باخبر تھے، بے خبر نہ تھے. یہی وجہ ہے ناظرین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ فرماتے، سینہ مبارک سے کپڑا اٹھاتے اور فرماتے کہ میں یمن کی طرف نسیم رحمت پاتا ہوں، یعنی جن کا عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسیم رحمت کی صورت میں راحت پہنچائے. اب ذرا تصور کیجئے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تصریف فرمائی کہ یہاں فرمان میں اشارہ حضرت اویس قرنی امام العاشقین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہے. اور پھر انعام کا، مرتبے کا اور رفتوں کا عالم دیکھیے ناظرین کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ محشر کے روز، ذرا تصور کیجئے ناظرین، ایک لمحے آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے کہ محشر کے روز 70,000 ملائکہ کے جلاؤ میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے اور 70,000 ملائکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم شکل ہوں گے تاکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شناخت نہ ہو سکے. صرف اس شخص کو ان کی شناخت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے گا کہ منزل عشق کا مینار اویس قرنی، عاشق سید الابرار اویس قرنی، ظاہری آنکھوں کو دیدار محمد نہ ہوا پھر بھی کرتے تھے بہت پیار اویس قرنی، دل کے آئینے میں حبیب حق کا روز کر لیتے تھے دیدار اویس قرنی. آئیے آغاز کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ 3 ممتاز شخصیات جو کسی بھی تعارف کی موجود ہے. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب محمد شاہد مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین اور ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخہ جناب حسان بن خورشید صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. تینوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں صاحب آپ سے. ایسی کمال شخصیت کہ تصور سامنے آئے تو سراپا عشق نظر آئے،
تصور سامنے آئے تو سرکار علیہ السلام پر فدا ہونے کی بات نظر آئے، تصور سامنے آئے تو بس عشق محبت اور ادب سامنے آئے. ایک طرف ماں کا ادب ہے، اس کی خدمت ہے، دوسری طرف سرکار علیہ السلام سے عشق. آئیے آغاز کرتے ہیں. مستجاب الدعویٰ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنیادی تعارف، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ولایت میں مقام اور مرتبہ. ویسے تو ظاہر ہے ہمارا کیا فہم کیا علم، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حصہ ڈالنا، تو آئیے حصہ ڈالتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ماشاءاللہ جس طرح جامع انداز میں یہ تعارف پیش فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خیر التابعین کا منصب حاصل ہے، لقب حاصل ہے. حالانکہ تابعین کے اندر امام حسن بصری جیسی شخصیات بھی تشریف فرما، اللہ اکبر، خیر التابعین. اللہ. اور یہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس کا آپ نے اشارہ بھی کیا، کہ سب سے بہترین میرا زمانہ، پھر وہ ان لوگوں کا جو پھر اس کے بعد جڑے ہوئے ہیں، ان کے بعد ملے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک بھی پایا، لیکن ظاہری طور پر حاضری نہیں دے سکے، لیکن زمانہ پایا آقا علیہ السلام کا، اور پھر آقا علیہ السلام کے بعد والے لوگوں کا زمانہ بھی پایا. یعنی آقا علیہ السلام کا زمانہ مبارک بھی پاتے ہیں، صحابہ کرام کا زمانہ مبارک بھی پاتے ہیں، اور یوں تابعین میں شمار ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو نقطہ کمال حاصل ہوتا ہے وہ یؤمنون بالغیب کی آپ کامل تصویر ہیں کہ غیب پر ایمان لائیں. قرآن مجید نے جب فرما دیا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقی کون لوگ ہیں، تو ان کی پہلی نشانی یہ بیان فرمائی یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لائیں. تو آقا علیہ السلام پر بن دیکھے ایمان لانا، اور صرف ایمان نہیں لائے، فدا ہو گئے، فریفتہ ہو گئے، اور آقا علیہ السلام کی محبت میں یوں قربان ہوئے کہ معرفت الہی کا بھی عنوان ہے، محبت الہی کا بھی عنوان ہے، اور فقر، زہد اور ورع کی بھی عملی تصویر ہے. اور کیا عظمت اور شان کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرمائیں کہ تمہارے پاس قرن سے ایک ہستی تشریف لائے گی اور ان کا نام اویس ہوگا. اور آقا علیہ السلام ان کی پھر مستجاب الدعوات ہونے کا خود اپنی زبان مبارک کیسی بات فرما رہے ہیں. اس میں بات کریں گے آج، لیکن ایک چیز جو خاص طور پہ بتائیے، میں چاہتا ہوں ابتدا میں تاکہ وہ گفتگو چلی جائے. یمن سے تعلق، سرکار علیہ السلام کو راحتوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی جو ہے وہ ہوائیں وہاں سے آتی تھی. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بتائیے ذرا کہ تعلق آپ کا قبیلہ بنیادی طور پہ جو آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ. آپ کرن کے علاقے سے جو یمن کے اندر ہے، اور آپ کے قبیلہ کا نام تھا مراد، اور آپ کا جو نسب مبارک ہے اویس بن عامر بن جز بن مالک بن عمر بن سعد بن عثمان بن کرن. تو آپ کا جو سلسلہ نسب یہ سارا یہ کرن کے اندر اور مراد قبیلہ اور یمن کے اندر، اور یمن کو آقا علیہ السلام نے جتنی بار بھی ذکر فرمایا، یاد فرمایا، محبت سے ذکر فرمایا. اور جب بھی یمن سے کوئی آتا تھا تو اس کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاص پذیرائی حاصل ہوتی. سبحان اللہ. جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یمن کے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے کس طرح دعا فرمائی؟ تو یمن کا تذکرہ ہمیشہ آقا علیہ السلام نے محبت کے ساتھ فرمایا، اور فرمایا مجھے وہاں سے خوشبو آتی ہے، محبت کی خوشبو آتی ہے، معرفت الہی کی خوشبو آتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں جب صحابہ کرام کو یہ بتایا اور فرمایا کہ تمہارے پاس کرن سے ایک شخص آئے گا، ان کا نام اویس ہوگا، اور تم ضرور اپنے لیے ان سے مغفرت کی دعا کروانا. یہ آقا علیہ السلام کن سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ سے، کہ جن کی مغفرت تو خود ہو گئی جب وہ صحابی ہو گئے، تو وہ کسی اور سے دعا کے محتاج نہیں تھے. مگر آقا علیہ السلام حضرت وہ ایسے کرنے کے مقام اور مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. یعنی ولایت میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ، جی ولایت میں یعنی تابعیت میں اور ولایت میں جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی طرف اس کے اندر اشارہ مل رہا ہے اور واضح صریح مل رہا ہے. اور اسی طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کئی بار ان کا تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ جب آپ آئے پھر آپ کے پاس تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات میں جو واقعات ہوئے اس تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر اسی طرح جب آپ کوفہ چلے گئے تو کوفہ میں جب چلے گئے تو کوفہ سے آنے والوں سے بھی حضرت عمر پوچھتے تھے کہ اویس کا کیا حال ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کوئی جاتا تھا یہاں سے تو آپ ان سے پوچھتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب کا کیا حال ہے. سبحان اللہ. اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیں یہ کیسی کمال بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پہ میں ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور بات آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ بات تھوڑی سی آ گئی ہے اس ربط میں کہ ابو جہل جو ہے وہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا رہا، لیکن وہی بات ہے دنیا نہ بدلی. قریب تھا لیکن بہت دور تھا. یہاں کمپیریزن نہیں ہے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، لیکن وہ یمن میں بہت دور تھے، دیدار نہ کر سکے، لیکن قریب ایسے تھے کہ سرکار کو ان کی خوشبو محسوس ہوتی تھی. ذرا بتائیے مفتی صاحب کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وصف جو بڑا کمال کہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں دن رات رہتے، اور عمر کا ایک طویل حصہ آپ نے اسی خدمت میں گزارا. یعنی آپ کو یوں کہیے کہ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پرواز کے جو پر لگے یا عشق کی پرواز کے جو پر لگے وہ بنیادی طور پہ ایک سبب یہ بھی بنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. خیر التابعین امام العاشقین حضرت سیدنا اویس بن عامر مرادی ثم قرنی ثم یمنی رضی اللہ تعالی عنہ.
میں یوں بھی کہتا ہوں اس بات کو کہ آپ امام العاشقین بھی ہیں اور راحت العاشقین بھی ہیں. واہ 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 سبحان یعنی اللہ. ایک جانب سے آپ عاشقوں کے امام ہیں سبحان اور دوسری جانب سے قیامت تک آنے والے عشاق کی راحت ہیں کہ آپ کا ذکر ہمارے دلوں کو تسکین بخشتا سبحان ہے. اللہ سبحان. مفتی صاحب نے ابھی ذکر فرمایا کہ خیر التابعین کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے عطا فرمایا. ماشاء اور خیر عربی زبان میں اخیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بطور تخفیف. اور خیر اسے کہا جاتا ہے جو اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہو. تو آپ کی ذات کی شان یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تابعین میں فرماتے ہیں کہ آپ وہ ذات ہیں جو باعتبار عشق کے اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. باتیں تو بہت ہیں لیکن چونکہ آپ نے سوال والدہ محترمہ کے حوالے سے کیا اور آپ کی والدہ محترمہ کی خدمت، تو میں ڈائریکٹ جواب کی جانب آتا ہوں. داتا صاحب رحمہ اللہ نے لکھا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ظاہری زمانے کو پانے کے باوجود آپ نے دیدار نہیں کیا. اس کے دو اسباب ہیں. اچھا. پہلا سبب آپ کا حالت استغراق میں رہنا، اچھا. حالت جذب میں رہنا. اور دوسرا سبب آپ کا جواب ماں کی خدمت. اللہ اللہ. بڑا خوبصورت واقعہ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دیوانی تھی اور یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ جب آقا کا انتقال ہو جائے تو مولا تم مجھے بھی زندہ نہ رکھنا. اللہ. اور آپ کی والدہ کا انتقال بھی تب ہوا جب نبی کریم کا وصال ہوا. اللہ. ادھر نبی کریم کا وصال ہوا اور ادھر اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا وصال ہوا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنید بھائی عمر مبارک تھی 57 برس. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے اب اس موقع پر اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں سرکار کا دیدار کر. دیوانی تھی، آنکھیں جا چکی تھیں، خود تو دیکھ نہ سکتی تھی، تو یہی خیال کیا کہ بیٹا دیکھ لے گا تو گویا بیٹے کی آنکھوں سے میں نے بھی آقا کا دیدار کر اس خوشبو کو بھی محسوس کر لیا. آپ نے اجازت دی لیکن شرط کے ساتھ. فرمایا چلے جاؤ لیکن اگر فجر میں پہنچو تو ظہر میں واپس آ جانا. اچھا ٹھیک. اویس قرنی رضی اللہ عنہ دریوں کا کام کیا کرتے تھے. ایک 3-4 کام تھے، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ دریاں بھی بنایا کرتے تھے. آپ نے 3 دریاں بیچی، ایک گدھا خریدا، بوڑھا گدھا تھا، اس پر سوار ہوئے روانہ ہو گئے. راستے میں گدھا مر گیا. پیدل چلنا شروع ہوئے، بالکل مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو نقاہت کا عالم یہ تھا کہ بے ہوش ہو کر کے اللہ. اور یہ کیفیت طاری ہو گئی کہ گویا اب میری جان بھی چلی جائے گی. غیب سے ایک نورانی چہرہ ظاہر ہوا، سفید لباس پہن رکھا تھا اور ایک پانی کا گلاس انہوں نے اویس قرنی کو پہنایا. بہرحال آپ جاگے اور اس بے ہوشی سے باہر آئے اور مدینہ شریف آئے. اب آپ سوچئے، ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ جس کی مدینۃ المنورہ کی پہلی حاضری ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. اور یہ آج کی کیفیت کی میں بات کر رہا ہوں. اب اویس قرنی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ اپنا دوست کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. اویس قرنی ہے کہ جن کی جانب رسول اللہ چہرہ انور کر کے سینہ اطہر کھول کر کہہ رہے ہیں کہ نسیم رحمت آ رہی ہے. ایک جملہ ادا کرنے دیں. جہاں سرکار علیہ السلام کو نسیم رحمت یمن سے محسوس ہوتی ہے تو کیا میں اس بات کو چھوڑ دوں کہ سرکار علیہ السلام کی خوشبو ان کو محسوس نہیں ہوتی؟ بالکل ایسا ہی ہے، جانبین سے تھا یہ. بالکل ایسا. آپ مدینہ المنورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اطہر پہ پہنچے، دروازہ بجایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون؟ تو آپ نے فرمایا اویس. اور یہ نبی کریم کی تعلیمات ہے کہ جب کوئی پوچھے کون ہے تو انا نہ کہو، اپنا نام بتاؤ. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ تو پناہ گزینوں سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور یہ صلح حدیبیہ کے ایام تھے. تو وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو لوگ آ کے رک جایا کرتے تھے نبی کریم ان کے لیے تشریف لے گئے. جب آپ نے یہ سنا کہ نبی کریم نہیں ہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ نے اس قدر گریہ کیا، اس قدر روئے کہ میں نے اتنا روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. اس کے بعد آپ مسجد نبوی میں آ گئے. پروانہ وار عالم کیا تھا کہ جب آپ مسجد نبوی میں آئے تو کبھی منبر رسول کو چھویا کرتے تھے، کبھی دریوں کو چوما کرتے تھے، کبھی دیواروں کو چوما کرتے تھے، در و دیوار کو دیکھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے. اور یہ کیفیت چلتے چلتے ظہر ہو گئی. اب ماں کا حکم ہے، یہ ہے ماں کی خدمت کہ ماں نے کہا تھا کہ ظہر ہوتے ہی لوٹ آنا. آپ نے رخت سفر باندھا. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ انتظار کر لیجئے، رات تک یا صبح تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ آئیں گے. آپ نے کہا میں نہیں رک سکتا، میری ماں کا حکم ہے، مجھے واپس جانا ہوگا. اب آپ روتے ہوئے سسکتے ہوئے ایک عاشق سے پوچھیے کہ مدینہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے. اور وہ مصطفیٰ ظاہری طور پر نہ ہوا ہو اور اتنے عرصے اس دیدار کی طلب میں تڑپنے کے بعد پہنچے، زندگی گزار دی ہو. اور یہاں تو 2 آنکھوں سے نہیں 4 آنکھوں سے دیکھنا، 2 اپنی تھی 2 ماں کی تھی. بالکل. تو اب اس کیفیت کے اندر آپ مدینہ المنورہ کو چھوڑ رہے ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کیفیت کا عالم یہ ہے کہ آپ کا چہرہ مسجد نبوی کی طرف ہے اور یوں ہی آپ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے ادب کا عالم. آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ادب مدینہ، تو اگر ادب مدینہ المنورہ دیکھنا ہے تو سیرت اویس قرنی کو دیکھیں. آپ اس طرح روتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہوئے ادب کے ساتھ لوٹ رہے ہیں اور بالآخر وہ لمحہ آیا کہ نبی کریم علیہ
افضل الصلاۃ و تسلیم کے دیدار کے بغیر آپ مدینہ المنورہ کو چھوڑ کر اپنی والدہ کی خدمت میں آ گئے. اور آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. آج ہماری مائیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ماں کے پاس بیٹھیں. اور سیرت اویس قرنی یہ ہے کہ آپ جب بازار کچھ بیچنے جایا کرتے تھے تو صرف ماں تھی، تو آپ اپنی ماں کو اپنے ساتھ بازار لے جایا کرتے تھے تاکہ وہ پیچھے پریشان نہ ہو. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ چونکہ دریاں بنا کرتے تھے تو آپ نے اپنی والدہ کے لیے ایک دری بنائی. وہ دری بنا کر رکھ دی، کسی چور نے اس دری کو چوری کر لیا. آپ نے اپنی والدہ کو لیا، اور گھٹلیاں بھی بیچا کرتے تھے تو کھجورے اور گھٹلیاں بیچنے کے لیے بازار گئے تو امی کو ساتھ لے کر بازار چلے گئے. اب امی کو ایک جگہ بٹھایا اور بازار میں گھٹلیاں بیچ رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص وہی دری جو چوری ہوئی تھی وہ بیچ رہا ہے. اچھا، اپنی دری کو بھی پہچان لیا. اب آپ جانتے ہیں جو چیز ہاتھ سے بنائی جائے تو اسے کاریگر پہچان لیتا ہے. تو آپ اس کے پاس گئے اور دیکھیں یہ صوفی ہی کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ جانتے ہیں کہ یہ میری دری ہے، یہ چوری ہوئی ہے، اور آپ نے وہ دری بڑی محبت سے اپنی امی کے لیے بنائی تھی. آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ یہ میری دری ہے، چوری ہو گئی، تم یہاں پر بیچ رہے ہو. آپ نے کہا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا 10 درہم کی ہے. آپ نے جیب سے 10 درہم نکالے اور اپنی ہی دری خریدی. اور خرید کر زندگی فقر و فاقے میں اور اپنی دری خرید کر اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں آئے اور وہ دری پیش کر دی. وہ نابینا والدہ کے لمحہ لمحہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. یہی پیغام ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کی امی حیات ہیں تو اویس قرنی کی سیرت سے یہ پیغام لیجیے کہ امی کے ساتھ بیٹھیے. آؤٹنگ پہ جائیں تو یہ نہیں بوڑھا سمجھ کے امی کو چھوڑ دیں، آپ امی کو ساتھ لے کر جائیں. ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ وظائف سے وہ مقام حاصل نہ کر سکیں جو امی کی ایک دعا آپ کو حاصل کروا دیں. مقام کو دعاؤں کے پر، اور دعا وہ جو ماں کی دعا جب لگتے ہیں تب مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اچھا، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ظاہر ہے اس میں ایک پہلو تو مفتی صاحب نے بیان کیا کہ وہاں ماں کا بھی تعلق ہے. اب آتے ہیں ذرا پیور عشق کی بات کرتے ہیں کہ پیور عشق آپ کا جو ہے دنیا بھر کے غلام، دنیا بھر کے محبین، دنیا بھر کے عاشقین کو کیا پیغام دیتا ہے، بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مقدس شخصیت ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا ہے. سبحان. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد کتب میں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل براہ راست مروی ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. فرمایا تابعین میں سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا نام اویس ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَهُ وَالِدَةٌ، اس کی والدہ ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے علاقے یمن کو ترک نہ کریں گے اور اس کی وجہ ان کی والدہ ہوں گی. کیا بات ہے، یہ میرے سرکار فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام یعنی سند دے رہے ہیں دوسرے لفظوں میں. اچھا، اب میں یہاں پر ایک خدشے کی صرف میں ایک وضاحت کرتے ہوئے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں یہ ایک تصور ہے اور جو بالکل درست بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. بالکل ٹھیک ہے کہ میری محبت جب تک ماں باپ اور اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر انسان کے دل میں پیدا نہ ہو اس وقت تک وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو آخر یہ کیا سبب ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی خدمت میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث میں حکم عطا فرما دیا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یدع بالیمن غیر ام لہو، فرمایا کہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ یمن کو کبھی نہ چھوڑیں. تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے، زیارت نہ کر سکے، یعنی محدثین نے لکھا ہے کہ ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرہ، حضور علیہ السلام کا زمانہ تو پایا لیکن آپ علیہ السلام کا دیدار نصیب نہیں ہوا، صحبت بابرکت نصیب نہیں ہوئی. تو اس کی وجہ دراصل عشق اور محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر حضور علیہ السلام کا دیدار نہ کر سکے، والدہ کی خدمت میں رہے، تو اس کا سبب صرف والدہ کی خدمت نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل پیرا ہونا. اللہ اکبر. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام احمد بن حنبل نے ایک اور حدیث کو یوں روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان من خیر التابعین اویسا القرنی رضی اللہ تعالی عنہ. تو 3 سے زائد روایات وہ ہیں جو حضور علیہ السلام کی براہ راست زبان مبارک پر یعنی وہ مروی ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کا بار بار نام لیا ہے. پھر آپ ذرا اس بات کی طرف توجہ کیجئے کہ حضرت امام حاکم علیہ الرحمہ نے مستدرک میں آپ کے لیے فرمایا کہ یہ سید التابعین ہے، خیر التابعین ہے، اور بعض روایات میں آپ کو راہب هذه الامہ کہا گیا کہ ایک ایسی شخصیت جس نے دنیا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ترک کر دیا ہو. پھر 3 روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، اور بڑی وہ دلچسپ حدیث مبارکہ ہے. ایک وقت وہ ہے جب آپ اہل کوفہ سے ملاقات کرتے ہیں، دوسرا وقت وہ ہے جو اہل یمن سے ملاقات کرتے ہیں، اور تیسرا وقت وہ ہے کہ جب حج کے موقع پر آپ حضرت اویس قرنی کے والد سے یا ان کے قبیلے کے لوگوں سے، ان کے قبیلے کے سردار سے ملاقات کرتے ہیں. تو حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوفہ کا ایک وفد آیا یا یمن کا ایک وفد آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان رجلا یاتیکم من الیمن، کہ تمہارے پاس یمن سے ایک شخصیت آئے گی، یقال له اویس، ان کا نام اویس ہوگا، لا یدع بالیمن غیر ام، اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سبب سے وہ یمن سے نہ نکل سکیں گے. فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں باقاعدہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ برس ہوگا، سفیدی ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے برس کو ختم فرما دے گا، اور صرف ایک دینار یا درہم کے مثل ان کے جسم کے اوپر یعنی جو برس کا نشان ہے وہ رہ جائے گا. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا فمن لقیہ منکم، تم میں سے جو کوئی اویس قرنی سے ملاقات کرے فمروہ فلیستغفر لکم، اور حضرت اویس قرنی کو میرا حکم دینا کہ وہ تمہارے لیے استغفار کی دعا. اس کو گفتگو کرتے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ناظرین ذرا سوچئے کہ ہماری تو دعائیں کیا صاحب، ہماری تو کیا دعائیں، ہماری دعائیں تو مدینے والی سرکار کا صدقہ ہیں کہ ان کے صدقے سے مانگ لیتے ہیں تو دعاؤں کو یوں کہیے کہ ان کی نظر کرم کے پر لگ جاتے ہیں جو قبولیت کی منازل طے کر لیتی ہے. کجا اس کے کہ سرکار علیہ السلام یہ فرمائیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کروانا، تو ان کا مقام اور مرتبہ سرکار علیہ السلام نے ہم جیسے گناہگاروں کو ڈیفائن کر دیا کہ بہت سر جھکا کر اس بارگاہ میں حاضر ہوں. آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر جو امت کے لیے دعا کروانے کے حوالے سے خاص طور پہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جن کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کے لیے دعا کروائیں. کیا واقعہ ہوا، یہ کیا منزلت، کیا مقام، کیا مرتبہ؟ جی سبحان اللہ. دیکھیے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کر پھر اللہ سے استغفار اللہ اور آپ اس پر سفارش فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا. استغفار بارگاہ رسالت میں یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی دعائے استغفار سے بنو تمیم کے لوگوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہو جائے گی. واہ سبحان اللہ. خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے دعائے استغفار کروا رہے ہیں، خلیفہ ثانی. سبحان اللہ. تو پھر ان کے مستجاب الدعوات ہونے کا عالم کیا ہوگا، اور سبحان اللہ سبحان اللہ عالم کیا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے حج کی طرف آئے، پھر یہاں سے کوفہ چلے گئے، تو کوفہ سے جو لوگ آتے تھے حضرت عمر بن خطاب نے ان کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک ایسی ہستی رہتی ہے جن کے بارے میں میں نے خود آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ ان سے تم دعا استغفار کرواؤ، لہذا تم نے واپس جا کے ان سے دعا استغفار کروانی ہے. تو اس سے ایک تو ہمیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقام اجابت کیا ہے، مقام قبولیت کیا ہے. پھر یہ بھی کہ اگر کوئی ایسی ہستی مل جائے تو ان سے دعا کروانی چاہیے. یہ سنت مصطفیٰ بھی ہوئی اور حکم مصطفیٰ بھی. اور حج کے موقع پہ کیا واقعہ ہوتا ہے مختصراً بتا دیجیے نا کہ کیسے ان کو تلاش کیا گیا. حج کے موقع پر وہاں کرن سے جب وہاں قافلہ آیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ کرن سے جتنے لوگ آئے ہیں سب کھڑے ہو جائیں. پھر آپ نے فرمایا اب وہ کھڑے رہیں جو قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے. تو پھر وہ جو قبیلے کا سردار تھا اور دوسری روایت کے مطابق وہ آپ کا چچا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم حضرت اویس بن عامر کو جانتے ہو؟ تو وہ حیران ہوئے کہ وہ اویس بن عامر جس سے ہم تو مجنون سمجھتے ہیں، انہیں تو مجذوب سمجھتے ہیں، تو یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، یہ خلیفہ وقت ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں ان کا. تو وہ اتنی بڑی ہستی تو نہیں ہے کہ یہ پوچھیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے تعجب کو یوں دور فرمایا کہ یہ حدیث پاک سنائی. فرمایا کہ انہیں یوں نہ جانو کہ ان کا ظاہری حال کیا ہے، یہ تو اللہ کی معرفت میں انہوں نے خود کر رکھا ہے. ان کا مقام یہ ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فضیلت. اور پھر اس کے بعد جا کے تلاش کیا، وہ نماز ادا کر رہے تھے، پھر دعا کے لیے کہا. وہ ایک واقعہ ہے، میں چاہتا ہوں اسی ربط میں 2 جملے اس واقعے کو مکمل کرتے ہیں مفتی صاحب. خاص طور پہ جو دنیا سے بے رغبتی اور فقر و فاقہ تھا آپ کا، اس پہ ذرا کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہد کہا جاتا ہے اسے. زہد کا معنی ہوتا ہے دنیا سے بے رغبت ہونا. اور ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ نے زہد کی بڑی جامع تعریف بیان فرمائی کہ تم ہر اس چیز کو ترک کر دو کہ جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر دے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو زہد اختیار کرے اسے زاہد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ایسے زاہد تھے کہ آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دنیا کو ترک کر دیا. 3 کام آپ نے کیے. ایک تو آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، تو اس پر لکھا گیا کہ اونٹ کیوں چراتے تھے؟
یہ پیشہ آپ نے کیوں اختیار کیا، بکریاں کیوں چراتے تھے؟ اس لیے کہ آپ کو یہ پیشہ سوٹ کرتا تھا. اور وہ کیسے سوٹ کرتا تھا کہ آپ ہر لمحہ و لحظہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اونٹ اور بکریاں لے کر جنگلوں میں نکل جاتے، انہیں چھوڑ دیتے اور اللہ کی عبادت میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے. اور کیا مجال ہے کہ کوئی اونٹ اور بکری کہیں جائے، گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ قریب ہی رہا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دریاں بنا کرتے تھے اور اسی طرح آپ گھٹلیاں فروخت کیا کرتے تھے. اس زمانے کا ایک بزنس تھا، آج بھی بعض جگہوں پر ہو رہا ہے. یہاں پر بعض لوگوں نے، چونکہ آپ کو مجنوں کہا جاتا تھا، آپ کو دیوانہ کہا جاتا تھا، تو بعض لوگوں نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے لکھا. یعنی اس سے پہلے میں یہ بات ذکر کر دوں کہ ایک تو آپ کا لباس یہ تھا کہ آپ 2 اون کی چادریں جو ہے وہ زیب تن کیا کرتے تھے. اور فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے لکھا کہ آپ ایسا لباس پہنا کرتے تھے جس میں پیوند لگے ہوا کرتے تھے. بعضوں نے یہاں پر آپ کو دیوانہ ثابت کرنے کے لیے یہ لکھ دیا کہ آپ جو ہے وہ چیتھڑے اٹھا کر اس سے لباس بنا کر پہنا کرتے تھے جو کچرے کے ڈھیر پر کپڑے پھینک دیے جاتے تھے. یہ بات اس لیے درست نہیں ہے کہ آپ رحمہ اللہ کو جو دیوانہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ پوشاک اور خور و نوش کا بڑا خیال رکھتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جو ہے کچرے کے ڈھیر سے جو ہے وہ چیتھڑے اٹھا کر زیب تن کر لیں اور کھجوریں اٹھا کر کھا لیں. یہ بات بالکل غلط ہے. دیوانے مصطفیٰ کے تھے، اور دیوانہ اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ چونکہ ایران کے اثر و رسوخ کا زمانہ تھا، تو جو بھی لوگ سفر میں ہوا کرتے تھے وہ عبادت کیا کرتے تھے تو اپنے بت کو سامنے رکھ لیا کرتے تھے. ایک ویسے قرنی ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو عبادت کیا کرتے تھے سامنے کوئی بت نہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے کہ سب بت کو رکھ کر عبادت کرتے ہیں اور یہ بت کے بغیر عبادت کرتا ہے. تو اس طرح آپ نے زہد کی زندگی کو اختیار کیا. شہرت سے انتہائی نفرت تھی. اور آج کے جو علماء ربانیین، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے راغب اللہ ہونا ہے تو اویس قرنی کی سیرت کو پڑھیں. اور ابھی حج کے موقع کا آپ نے ذکر کیا کہ جب لوگوں نے پہچان لیا کہ کئی برسوں سے عمر فاروق اعظم آپ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ نے دوبارہ یمن جانے کا ارادہ ترک کر دیا. اور عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ اب آپ دوبارہ وہاں کیوں نہیں جا رہے؟ تو آپ نے کہا سب کو تعارف ہو گیا ہے، مجھے یہ شہرت پسند نہیں ہے، اب بقیہ زندگی میں کوفہ میں جا کر بسر کروں گا. پوشیدہ رکھتے تھے اپنے آپ کو. مفتی صاحب بہت مختصر وقت ہے تاکہ ہم پولیو پہ بھی بات کر سکیں. آپ کے ارشادات بہت مختصراً اور سلسلہ اویسیہ خصوصیات. دیکھیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ اینا ترید، اب آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر آپ حکم دیں تو میں کوفہ کے عامل کو لکھ دوں کہ وہ آپ کی خدمت پر مامور ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگوں میں گمنام رہوں. پھر آپ کا فرمان ہے کہ کن فی امر اللہ کأنک قتلت الناس کلہم، لوگوں کے معاملے میں یعنی لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ کرنے میں ایسے ہو جاؤ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی بات آئے تو گویا کہ تم نے تمام انسانوں کا خون کر دیا، گویا کہ ان سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی، جب زمین پر بیٹھے ہوئے ہوتے تو وہ چادر زمین پر لگا کرتی تھی. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رب کریم، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ہر ذی روح کے بھوکے اور ہر شخص کے ننگے ہونے پر. اور پھر فرماتے تھے ولیس لی الا ما علی ظہری وفی بطنی، اور اے رب کریم میری کل دنیا میں کائنات وہ چادر ہی ہے جو میرے پیٹ اور میری پشت پر پڑی ہوئی ہے. حضرت ابو یعقوب غازی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ جس کا قد اونچا تھا اور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں اور رنگ گندمی تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو خواب میں کہا گیا حضرت اویس قرنی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے وصیت فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اللہ کی رضا کو اس کی محبت میں تلاش کرو، اس کی نافرمانی سے ڈرو اس مقام پر جہاں اس کی معصیت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ.